ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ یعنی بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ زبان سے کہتی ہیں نا، صرف زبان سے کہتی ہیں۔ اور یہ چیز آپ پیچھے تفسیر کے بیان میں سن آئی اور پڑھ آئی کہ مومن ہونے کے لیے صرف زبان کا اقرار کافی نہیں، بلکہ دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ تو اللہ پاک اب آگے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ وما ہم بمؤمنین، جبکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں نا وہ مومن نہیں ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو قرآن مجید کے بیان سے شروع کیا۔ الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر ھدی للمتقین کہ ہدایت متقین کے لیے، اور پھر آگے متقین کی صفات بیان فرمائیں، وہ جو غیب پر ایمان لاتی ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہیں، نماز کو قائم کرتی ہیں، وہ سارا اس کا بیان ہوا۔ اچھا، اس کے بعد جو 2 آیات تھیں جی، اس میں کفار کا بیان ہوا۔ مومنین کے بعد کن کا؟ کافروں کا ذکر ہوا۔ کل آپ نے اس کی تفسیر سے اس کا بیان سنا۔ اب جو 13 آیات ہیں، کتنی آیات؟ 13، ان میں منافقوں کا ذکر ہے۔ ان میں منافقین کا ذکر ہے۔ منافق جو کفر اور ایمان کے درمیان میں تھی، تو یہ زبان سے ایمان لائی مگر دل سے ایمان نہیں لائی تھی، اور یہ کفر کی کفر کی گندی بدترین قسم ہے کہ ایک تو ہے نا اعلان کر میں نے ایمان نہیں لایا، مگر یہ سب سے بدترین قسم ہے کہ زبان سے تو کہنا کہ میں ایمان لے آیا مگر دل سے ایمان نہ لے کر آنا، سب سے بدترین قسم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ غضبناک، جن پر اللہ کا سب سے زیادہ غضب نازل ہوا، وہ منافقین تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے کفر کے اوپر ایمان کا پردہ چڑھایا ہوا تھا، ایمان کا، تو دھوکے اور فریب سے کام لیتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بھی، یعنی اپنے
اپنے نزدیک مسلمانوں کو بے وقوف بناتے تھے کہ یہ تو ہمیں اپنی طرح مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ انہیں کیا پتا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں۔ تو یہ منافق تھے۔ ایک پیچھے ان کافروں کا ذکر بھی ہوا پچھلی 2 آیات میں، وہ کافر جو اعلان انہوں نے کہا ہم ہیں ہی کافر، ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، نہ کرنا ہے۔ یہ وہ تھے جو بظاہر مسلمانوں کے سامنے اسلام قبول کرتے تھے، مگر اندر سے دل کے کالے تھے، تو ان کو منافق کہا گیا۔ اور یہ کفر کی بھی بدترین قسم یہ ہے کہ اوپر سے کہنا کہ میں مسلمان ہوں اور اندر سے اسلام نہ لے کر آنا، ایمان نہ لے کر آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خباثت کی وجہ سے اور ان کی اس فریب کاری کی وجہ سے اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کئی مثالیں بیان فرمائیں اور یہ اعلان فرمایا کہ منافق جو ہے نا، جو منافق کافر ہے، منافق یہ جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں ہوگا۔ جو منافق ہے، جو منافق ہے، اتنا کافر جو ہے وہ خطرناک نہیں ہے جتنا منافق خطرناک ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جتنا منافق خطرناک ہے۔ تو خیر، اب جن لوگوں کا ذکر فرمایا یہ منافقوں کی وہ جماعت ہے جو نزول قرآن کے زمانے میں تھی۔ یعنی ابھی جن منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ ان منافقوں کا ذکر ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، ظاہری حیات مبارکہ اس دور کے اندر یہ پائے جاتے تھے۔ اور ان میں جو سب سے بڑا منافق ہے وہ کون ہوا؟ عبداللہ بن ابی، بالکل صحیح کہا، یہ سب سے بڑا منافق کہلایا جن سے۔ اچھا، اب منافقوں کا مسلمانوں کو دھوکہ دینا وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ مومن ہیں اور اپنے کفر کو چھپاتے تھے حالانکہ وہ کافر تھے، ایمان کو ظاہر کرتے تھے حالانکہ وہ مومن نہیں تھے، اور کفر کو چھپاتے تھے حالانکہ وہ کافر تھے، کیوں؟ تاکہ مسلمان جو مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خفیہ منصوبے بنائے جاتے تھے، ان کی خبر کسی طرح ہم دشمنوں تک پہنچا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو گفتگو ہوتی تھی، جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں، اور اسپیشلی اس میں جو آگے فیوچر کی پلاننگ ہوتی تھی، منصوبے جو بنتے تھے، ان منصوبوں کو تاکہ ہم مسلمانوں کا بھیس بدل کر ان باتوں کو کسی طرح حاصل کر لیں اور کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں یا اسلام کے دشمنوں تک وہ باتیں جو ان سی ہیں وہ منصوبے بتا دیں کہ وہاں پر یہ منصوبہ بن رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ اس آیت میں یہ جو فرمایا آگے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتی ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتی ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت یہ ہے، اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ وہ ایمان والوں کو، اللہ کو انہوں نے کیا دھوکہ دینا ہے؟ اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہیں، اپنے آپ کو، اور انہیں اس کا
شعور ہی نہیں ہے، انہیں اس کا وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہی ہیں، جن کا بھیس بدل کر بیٹھے ہیں ان کو دھوکہ دے رہی ہیں، بلکہ اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں. جبکہ انہوں نے ان کو کیا دھوکہ دینا ہے؟ اصل میں ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے ان کو جن سے. اچھا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وضاحت تو میں نے کر دی نا، کہ وہ مسلمانوں میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ باتیں سنتے تھے کہ آگے کیا منصوبے بنائی جا رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پلاننگ کیا ہے، اور قبل از وقت وہ دشمنوں تک پہنچاتے تھے فوراً ان باتوں کو جن سے. اس کی تو وضاحت ہو گئی کہ مسلمانوں کو اس طرح دھوکہ دیتے تھے. تو پھر وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے تھے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ بتائیے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ یا اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ تو پھر وہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے رہے تھے؟ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ یخادعون اللہ، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہی ہیں. تو اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے، اور مفسرین نے، علماء نے بڑا کمال اس کا جواب لکھا. ایک جواب تو یہ ہے کہ اصل میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے. اس کو تعبیر کیا کیسے کہ دھوکہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہیں، یا حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کا بھیس بدل کر. مسلمانوں کا بھیس بدل کر، کیونکہ خدا کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نائب ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب بھی ہیں، اللہ کے خلیفہ بھی ہیں. تو اب اصل میں جو کام نائب کے ساتھ کیا جائے وہ آٹومیٹکلی اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کا وہ نائب ہے، جس کا وہ خلیفہ ہے. تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے گا وہ اللہ ہی کے ساتھ کیا جائے گا. اس لیے اللہ نے ڈائریکٹلی فرما دیا کہ وہ خدا کو دھوکہ دیتی ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسی ہی ہے جیسے کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. مثلا قرآن پاک میں سے میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. قرآن پاک میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے
اللہ ہی کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. ویسے تو ساری آیات بڑی خوبصورت ہیں مگر یہ سبحان اللہ عجیب و غریب معاملہ ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی، اس نے میری ہی اطاعت کی ہے، اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. اچھا، ایک موقع کے اوپر بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اپنی جان اور اپنے مال میرے حوالے کر دو، جنت کے بدلے میں حضور نے خرید لیا. احادیث میں یہ واقعہ ملتا ہے، سیرت کی کتابوں میں. خریدا کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی موقع کے اوپر اس عمل کو خدا نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. حالانکہ خریدا کس نے تھا؟ خریدا کس نے تھا؟ حضور کے خریدنے کو خدا نے اپنے خریدنے سے تعبیر کیا. میں نے خریدا ہے، خریدا تو حضور نے تھا. جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی. خریدا آپ نے، اور اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا کہ خدا نے خریدا اسی موقع پر. آگے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک محبوب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. جو آپ سے بیعت کرتی ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتی ہیں. تو جس طرح آپ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، آپ کا خریدنا اللہ کا خریدنا ہے، آپ سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے، اسی طرح آپ کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. حالانکہ خدا کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. اب بات سمجھ آئی آپ کو اس آیت کی؟ اب اس آیت کی تفسیر، اللہ کو تو کوئی دھوکہ ہی نہیں دے سکتا، تو خدا نے یہاں کیسے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں؟ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے.